بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے کہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ دیکھیں یہ زندگی کا مقصد کون بتا رہا ہے؟ اللہ۔ ہم دنیا کے اندر کوئی معروف کوئی مشہور پرسنالٹی بات کہے تو ہم اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ مثلا آج کل سرمایہ دارانہ دنیا کے اندر اگر کہے جی بل گیٹ نے یہ کہا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ اگر لکھاری دنیا میں جی شیکسپیئر نے یہ کہا ہے، اگر شاعروں کی دنیا میں کہیں کہ جی علامہ اقبال نے کہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اتنی بڑی پرسنالٹی ہے اس نے بات کہی ہے۔ اب یہ بات کہنے والا کون ہے؟ اس نے یہ ساری پرسنالٹیز، اس کے علاوہ 1,24,000 نبی، سارے فرشتے، سارے انسان، ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ وہ بتا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ اللہ نے زندگی اور موت کیوں بنائی ہے، تاکہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ ہے زندگی اور موت کا مقصد۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ایک نوجوان اس معاشرے میں آنکھ کھول رہا ہے۔ وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پیدا ہوا۔ اس نے صحابہ کا اٹھن بیٹھن، چال چلن، ان کے شب و روز نہیں دیکھے۔ وہ میرے اور آپ کے شب و روز دیکھ رہا ہے، جس کی بنا پہ وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد اچھا موبائل، اچھی گاڑی، اچھا گھر، کہیں اچھے ہوٹلوں میں کھانے کھانا، یا پھر گاڑیوں کی اور بائکوں کی ریسیں لگانا، کیونکہ وہ ادھر رہ رہا ہے۔ لیکن صحابہ کے دور میں کیا تھا؟ ان کے ہاں کمپٹیشن کس چیز کا تھا؟ ایک دفعہ کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ پوچھا، تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ ہی روزہ رکھوں گا، کسی نے کچھ کہا تو برکیف۔ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم نے میری سنت کو، میرے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ یعنی ان کے ہاں اگر کمپٹیشن تھا، مقابلہ تھا، موازنہ تھا، وہ نیکیوں کا تھا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب بات چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے کہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اب اچھا اور برا عمل یہ بھی بندوں کے نزدیک مختلف ہے۔ کچھ کاموں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، کمیونسٹ ان کو غلط سمجھتے ہیں۔ کچھ کاموں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، ہندو ان کو غلط سمجھتے ہیں۔ کچھ کاموں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، عیسائی اور یہودی اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ اب اچھا کام کسے کہیں گے؟ دیکھیں بندے کے مقابلے میں بندہ پارٹی ہے، جیسے گدھے کے مقابلے میں گدھا پارٹی ہے، پرندے کے مقابلے میں پرندہ پارٹی ہے، جانور کے مقابلے میں جانور پارٹی ہے۔ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ایک جانور یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے، ایک انسان یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے۔ تو ہم جو بات کہتے ہیں نا کہ اچھا عمل کون سا ہے، ہماری اپنی بات ہے ہی نہیں۔ ہم اس کائنات کے خالق کی بات کو، اور جس کو اس خالق نے بھیجا ہے، جس کو اس نے خاتم النبیین بنایا ہے، ہم انہی کی باتوں کو اچھا کہتے ہیں۔ اب دو باتیں رکھی ہیں کہ ایک ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، دوسرا نقطہ جو میں نے رکھا ہے کہ اچھا اور برا کیا ہے۔ یہ اب میرے سامنے جب پاکستان کے اندر زیادہ تر مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ طریقہ کس کا ہے؟ محمد رسول کا۔ خواہ کوئی مسلمان کم علم ہے، خواہ کوئی سائنٹسٹ ہے، خواہ کوئی مفتی ہے،
ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے اگر اسلام آباد جانا ہے، میرے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے، میرے پاس لینڈ کروزر گاڑی بھی ہے، میرے پاس ایک گدھا ریڑھی بھی ہے، اب میں ہیلی کاپٹر کو اور لینڈ کروزر کو چھوڑ کے اگر اسلام آباد گدھا ریڑھی پہ جاؤں گا تو مجھے لوگ دانشور کہیں گے یا بیوقوف کہیں گے۔ حالانکہ کسی حد تک گدھا ریڑھی لینڈ کروزر کے مقابلے میں، ہیلی کاپٹر کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی سفر تو طے کرے گی نا، اس کا کوئی نہ کوئی مقابلہ ہے، لیکن خالق کے بتائے ہوئے طریقوں کا اور بندوں کے بنائے ہوئے طریقوں کا کوئی مقابلہ ہے؟ تو پھر میرے بھائی، میں اور آپ لائف گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اپنے شب و روز گزارنے کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے چشم پوشی کیوں کرتے ہیں؟ چلو ان پڑھ تو ان پڑھ ہے ہی، ہمارے جو ججز ہیں، اور ججز بھی سپریم کورٹ کے، جن کی بات کو ہم اٹل کہتے ہیں، جو فیصلہ دے دیں اس کے آگے اسمبلی بھی نیچی ہو جاتی ہے اور ان کی بات کو سپریم سمجھا جاتا ہے، وہ بھی کہتے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ آئین کی خلاف ورزیاں کرو، ہم قطعاً نہیں کہتے کہ آئین کو توڑو، ہم یہی کہیں گے کہ آئین کا احترام کرو، اس پہ عمل کرو، لیکن اگر اللہ کے قرآن کی خلاف ورزی ہو، کیا کوئی ہمارے کسی جج نے چون کی ہے کبھی اس پہ کبھی چیخا ہے کہ اوہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے؟ ابھی آپ نے کل کا ایک فیصلہ دیکھا ہوگا کہ ایک جج صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے کہ یہ جو الیکشن لیٹ ہوئے ہیں نا، یہ ہر دن شدید قسم کی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اور دوبارہ پھر اس سے کوئی بھائی یہ مطلب نہ لے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین کو توڑو اور اس کی خلاف ورزیاں کرو، ہم کہتے ہیں کہ اگر آئین قابل احترام ہے تو اللہ کا قرآن کو کتنا قابل احترام ہوگا۔ اب چلو میں اور آپ یہ تو کہیں گے کہ ملک کے اندر اللہ کا قرآن نافذ نہیں ہو رہا تو وزیر اعظم صاحب قصوروار ہے، یا ہمارے ارباب اقتدار جو ہے نا وہ قصوروار ہیں۔ اگر اللہ کا قرآن ڈاکٹر عبدالغفار کے اپنے 6 فٹ 5 فٹ یا 5.5 فٹ کے وجود پہ نافذ نہیں ہوتا تو کون قصوروار ہے؟ جس گھر میں میں رہ رہا ہوں اگر اس گھر میں نافذ نہیں ہو رہا تو قصوروار کون ہے؟ سوچیں ذرا۔ دیکھیں آج کل کئی لوگ، ہر بندے کو درد ہے کہ فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور واقعی ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ الحمدللہ ہم فجر کی نماز میں بھی، دیگر نمازوں میں بھی اور جمعے کے اندر بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، کئی بھائی پوچھتے ہیں بھی مسلمان سچے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی سچے ہیں۔ پوچھتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی جھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں پھر اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ ان کو پکڑتا نہیں؟ بھئی اللہ کی اپنی ایک سنت ہے، اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی کہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے معاذ اللہ جہاں پہ الٹے سیدھے کام کیے راتوں کو کہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا؟ جس اصول کے تحت اللہ نے ان کو رعایت دے رکھی ہے، اسی اصول کے تحت اللہ نے ابھی اسرائیل کو رعایت دے رکھی ہے۔ دیکھیں، ایک ہے فوج کے اندر فوج کا اپنا بھرتی کیا ہوا فوجی، ایک ہے سویلین۔ اگر فوج کے ڈسپلن کی فوجی خلاف ورزی کرے تو کیا فوج سے معاف کرے گی؟ اگر سویلین کرے اسے شاید معاف کر دے۔ اور بھئی ہم جیسے فوجی فوج میں بھرتی ہو گئے ہیں، ان کی مجال نہیں کہ فوج کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے۔ کلمہ پڑھ کے میں اور آپ امام الانبیاء حضرت محمد اور رسول کی غلامی میں آ گئے ہیں، آپ کے امتی بن گئے ہیں،
ہم نے اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کی پارٹی کو جوائن کر لیا ہے، اگر ہم وہ پارٹی جوائن کر کے خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں تو پہلے پکڑنا ہے۔ لیکن افسوس اب دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مکاری کرنا، چلاکی کرنا، اس کا نام ہم نے سیاست رکھ دیا، کہہ دیا کہ میں بڑا مدبر ہوں، میں لوگوں کو کیسے ہینڈل کرتا ہوں۔ جھوٹے وعدے کرنا اور جھوٹی تسلیاں دینا، اس کو ہم نے نا جی دانشوری سمجھ لیا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں چلے ادھر۔ تو اس لیے میرے بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کی اپنی سنت ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے کہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، اپنا اپنا پیپر کر رہے ہیں، اس پیپر کی بنا پہ جب رزلٹ آؤٹ ہوگا، رزلٹ تو کچھ ٹائم کے بعد آؤٹ ہوتا ہے نا، ایگزام آج ہو رہا ہے، اس کے کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ جب پیپر دے رہے ہوتے ہیں، جو نگران ہوتا ہے، جو سپروائزر ہوتا ہے، کئی دفعہ بچہ غلط کر رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے، وہ ایسے اس کو غلط کرتے ہوئے دیکھ کے مسکرا کے آگے گزر جاتا ہے، نہ اسے پکڑتا ہے نہ اسے کچھ کہتا ہے۔ لیکن جس سے رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے پھر بتاتا ہے کہ تم نے یہ کیا تھا۔ بعین ہی یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، اس کا رزلٹ ابھی آؤٹ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون کر رہا ہے، ایکم احسن عملا، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو ایک تو میرے بھائی یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب دوسری بات یہ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ہمارے ہاں فلسطین کے حوالے سے ہمارے کئی لبرل لوگ، یہ بھی ہمارے ہاں نا جی، دیکھیں میں اور آپ اپنی عقل استعمال کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے، اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے اور کر سکتے ہیں۔ کب تک؟ جب بندوں کی رائے ہو، بندوں کی رائے آ رہی ہے، بندوں کی باتیں آ رہی ہیں، بندوں کے بنائے ہوئے اصول آ رہے ہیں، ہماری مرضی ہے ان کو مانے یا نہ مانے۔ یہی بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے مسجد نبوی کے اندر ہی آپ کی قبر مبارک ہے۔ کہا کرتے تھے لوگوں، دنیا کے ہر بندے کی بات کو ایکسیپٹ بھی کیا جا سکتا ہے، مانی بھی جا سکتی ہے، اس کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا انکار بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے صاحب قبر کے، ان کی بات کو نہیں رد کیا جا سکتا۔ تو میرے بھائی عقل استعمال کریں، لیکن اس کے مقابلے نہیں جس نے مجھے اور آپ کو عقل دی ہے۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل نہیں چلے گی، بندوں کی باتوں کے بارے میں عقل استعمال کریں۔ اب کیا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں دیکھو جی فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، بالکل ٹھیک ہے، انبیاء زیادہ تر بنی اسرائیل سے آئے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہودی جو ہیں یہ بھی نبیوں کی اولاد ہیں، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، چلیے اس لیے ہمارا فلسطین پہ حق بنتا ہے۔ ابھی یہ بھی انہی کی کتاب میں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا تھا، ایک دو کو نہیں، ہزاروں کو، اور جس نے ہزاروں نبیوں کو، جو باپ کا قاتل ہے وہ بیٹا وراثت کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے کہ وہ حقدار نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، فلسطین کے اندر کبھی بھی یہودیوں کی حکومت رہی نہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد 638 عیسوی میں 638 عیسوی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور یہ بھی واقعہ تاریخ کے اندر لکھا ہے جب انہوں نے پوپ سے چابیاں لی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا
انہوں نے نماز ادا کرنا چاہی، پوپ نے کہا ادھر ہی ادا کر لیں، چرچ کے اندر ہی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کی عبادت گاہ ہے، لوگ اس کے پہ قبضہ کریں گے، باہر جا کے نماز پڑھی۔ اور کسی ان کی عبادت گاہ کو گرایا نہیں گیا، ان کی عزتوں کی حفاظت کی گئی، ان کے جان و مال کی حفاظت کی گئی۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ تقریباً 440 سال تک حضرت عمر نے جب فتح کیا فلسطین پہ مسلمانوں کی حکومت رہی، پھر 21 سال تک سلجوکیوں کی حکومت رہی، پھر ان کے بعد 1099 عیسوی میں مختلف ممالک نے حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد عیسائیوں کی حکومت قائم ہوئی، وہ صرف 88 سال تک رہی ہے، 88 سال تک۔ اس کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں بیت المقدس کو فتح کیا، پھر ہماری سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک، عبد الحمید کے تک وہاں پہ مسلمانوں کی ہی حکومت رہی ہے۔ اور پھر اب جو حال ہے آپ کے سامنے ہے، اس وقت اسرائیل کے اندر 80% یہودی ہیں، 20% مسلمان ہیں اس وقت۔ لیکن 1914 میں جب انہوں نے سازشیں شروع کی تھی، برطانیہ نے، دیگر ملکوں نے مل کے، اس وقت 12 لاکھ کی آبادی تھی، 12 لاکھ، اس وقت 12 لاکھ فلسطینی تھے، 50,000 صرف یہودی تھے۔ اب ان کے ظلم و ستم کی بنا پہ یہ ہوا۔ اچھا، اب یہ پہلے باسی ہیں اور یہ اصول بھی غلط ہے۔ اب کوئی بندہ امریکہ میں جائے، امریکہ کے اندر پہلے ریڈ انڈین رہتے تھے، وہ کہے کہ جی ہم تو نا جی امریکہ کے پرانے باسی ہیں، موجودہ نکل جائیں جہاں پہ امریکہ کے اندر ہمارا حق بنتا ہے۔ یعنی یہ تو ہمارے ان لوگوں کا جواب ہے جو اپنے آپ کو لبرل سمجھتے ہیں۔ تاریخی طور پہ ٹیکنیکلی یہ ان کی باتیں ہی غلط ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اب جو اگلا پوائنٹ ہے، مسلمان جو ہے نا وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ ہر دور کے اندر مسلمانوں نے جدید سے جدید رجحانات کو استعمال کیا۔ خندق کے موقع پہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی تھی، جو اس وقت کا سب سے انوویٹو جدید نظریہ تھا۔ اس سے پہلے کسی جنگ میں خندق نہیں کھودی گئی تھی۔ پھر طائف کے محاصرے کے دوران منجنیق، ایک اس وقت کی توپ تھی جس سے پتھر پھینکتے تھے، وہ استعمال کی گئی۔ ایران جب حضرت عمر بن خطاب نے استعمال کیا دبابہ، جو اس وقت کا ایک قسم کا ٹینک تھا، اس کو استعمال کیا گیا۔ یعنی جو بھی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر آخری دنوں میں توپ کا جدید جو ایک نقشہ ہے وہ تیار کر رہے تھے۔ اور کتنی عمر تھی محمد بن قاسم کی؟ 17 سال۔ 17 سال کی عمر میں، آج کی بچے کی عمر میں، ان کی شادی بھی ہو چکی تھی، اور وہ قیادت کر کے سمندر کراس کر کے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بچانے آیا۔ اور اس زمانے میں یہ شور کوٹ شونی تک، یہ اس وقت کا حصہ تھا۔ یہ جتنے بھی کھجور کے درخت ہیں سندھ تک آگے، یہ اس محمد بن قاسم کے زمانے کی اس وقت کی گٹھلیاں آئی ہوئی ہیں۔ اب موجودہ دور کے اندر کیا ہے، جسے کہ آپ کہتے ہیں 5th جنریشن وار، کہ یہ جو موجودہ، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت دیر پہلے بیٹائن اور ونٹنگٹن، ان کا یہ فلسفہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اب جغرافیائی حدوں کی اتنی حیثیت نہیں، قبضہ جو فزیکل ہوتا ہے وہ بھی نہیں، یہ ایسے ہی ہے، میری بہت ساری زمینیں ہیں، پہلے میں خود کاشت کرتا تھا، اب میں نے مزارے رکھ لیں، اب وہ مزارے زمینیں میری ہیں، کما کے مجھے دے رہے ہیں۔ اب ملک مسلمانوں کے ہیں، میڈیا کی بنا پہ، میڈیا کی بنا پہ، ان کا کلچر غالب ہونے کی بنا پہ، ہمارے بچوں پہ، ہمارے شب و روز پہ حکومت کن کی ہے؟ ہمارا لائف سٹائل کیا محمد رسول والا ہے؟ کیا صحابہ کرام والا ہے؟ کیا ہمارے جو سلف صالحین تھے ان والا ہے؟ ہمارا رہنے سہنے کے طریقے کون سے ہیں؟ میرے بچے کیا صبح فجر پہ مسجد میں ہوتے ہیں؟ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے بھائی یہ خدارہ سوچنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت ہیوی بائک لے کے اس کو سڑک کے اوپر بھگا کے پھر کہنا جی میں بہت بڑا ہوں، ایک قیمتی گاڑی لے کے اس کو اسی سڑک کے اوپر، جس کے اوپر نہ کوئی اور ہے،
یہ بھی عقل میں نہیں کہ اگر چھوٹا بچہ آ جائے گا مسلم اس کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، یہ سڑک بھگانے والی بھی ہے یا نہیں ہے، کیا قاعدہ کیا ہے، اصول کیا ہے۔ کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہیں جس نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے پاس ہتھیار ہے اور ہتھیار لے کے اگر مسلمانوں کے علاقے سے گزر رہے ہیں تو ہتھیار کو کیسے رکھنا ہے، اگر دشمن کے علاقے سے گزر رہے ہیں تو ہتھیار کو کیسے رکھنا ہے، یہ بھی محمد الرسول نے بتایا۔ اور محمد الرسول نے بتایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف مذاکر بھی ہتھیار نہیں کرنا، مذاکر بھی۔ اب کیا ہے، ہماری گاڑیاں ہی میزائلوں کی طرف چلتی ہیں، ہمارے بھائی کی میزائلوں کی طرف چلتے ہیں، اور ابھی جو لاہور کا واقعہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، قصور ایک آدھ کا ہے، اب وہ بقیہ سبھی بچے اسکول جانے سے مشکل میں ہوں گے کہ جی بچے موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے، اب وہ کیسے جائیں۔ یہ ہم سوچنے والے ہیں، اور پھر گورنمنٹ کے اقتدار اتنا ہے کہ ہر علاقے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہی اتنا آگے ہو تعلیمی لحاظ سے بچوں کو کہیں جانا ہی نہ پڑے، لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کن لائنوں پہ ہم نے یہ میڈیا کے ذریعے دیگر ذریعوں کے ساتھ، مجھے جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا، دیگر لوگوں نے بھی کہا، اس وقت جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کے اندر کیا ہے، ایک تو یہ ایموشنل ہو چکے ہیں، اپنے جذبات پہ قابو نہیں پاتے، ان کے اندر قوت برداشت کم ہو گئی ہے۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو گرا دے، دوسروں کو بچھاڑ دے، آپ نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے، جو غصے کو پی جائے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، طلاق کی شرح اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ جی ہم کہتے ہیں جی عورتوں کو نا اب اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے، یعنی اویئرنیس، یہ نہیں کہتے کہ دوسروں کا احترام کم ہو گیا ہے، قربانی دینے کا جذبہ کم ہو گیا ہے، برداشت کرنے کا جذبہ کم ہو گیا ہے، صلہ رحمی کا جذبہ کم ہو گیا ہے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو برا سلوک کرے تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک اور حدیث کے اندر ایک صحابی آئے، انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرے کو تعلق والے ہیں، رشتہ دار ہیں، میں صلہ رحمی کرتا ہوں وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں تعلق جوڑتا ہوں وہ تعلق توڑتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں وہ برا سلوک کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات تم نے کہی ہے نا، اگر سچ ہے نا، سچ، اگر واقعی یہ سچ تو کہہ رہا، تیری مدد کے لیے اللہ فرشتے مقرر کرے گا، فرشتے۔ اب میری مدد دو مولوی کر دیں، دو جہاں کے ٹاؤن کے سرمایہ دار کر دیں، میں کہتا ہوں مجھے کیا پرواہ ہے، میرے پیچھے تو فلاں ہے، اور پھر جس کی سپورٹ فرشتے کر رہے ہوں اسے کیا پرواہ ہوگی۔ اور فرشتوں کی مدد کب آئے گی؟ جب آپ کے رشتہ دار اچھا سلوک کریں، آپ اس کے رد عمل کے طور پہ ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہماری مدد کے لیے، تیری مدد کے لیے فرشتے مقرر کرے گا اور ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ ذلیل و رسوا کرے گا۔ لیکن کب کرے گا یہ اللہ کو پتا ہے کہ ابھی کرنا ہے، ٹھہر کے کرنا ہے، کس موقع پہ کرنا ہے، یہ اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ مجھے میرے بھائی دوسری بات رکھی تھی، اس کے لیے بھی ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ظالم کی مدد کیسے کریں، مظلوم کی تو ہوگی؟ آپ نے فرمایا ان کو ظلم سے روکنا۔ تو ہمارے لیے سڑک پہ انشاءاللہ اس کا آئندہ پلان دیں گے، نوجوان اتنی سپیڈ سے آتے ہیں، ایک دن ہمارے ہی گھر کی دیوار کے اندر 3 نوجوان ٹکرائے، ان کی ٹانگیں فریکچر ہو گئی، بازو فریکچر ہو گئے، بڑے زخمی ہوئے، اور بھی کئی اسی سپیڈ سے جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے جہاں پہ کچھ پلیٹیں لگا دیں جن پہ رفتار کا لکھا ہو، وہ 2-3 جو ہے نا سپیڈ بریکر بنا دیں، ایک شروع میں، ایک درمیان میں، ایک آخر میں، تاکہ ان کی سپیڈ جو ہے نا کو تھوڑی بہت کنٹرول ہو جائے۔ یہ ان کی بھی مدد ہے، یہ نہیں ہے کہ یعنی ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، وہ گریں گے نہیں، وہ گلی میں جا رہے ہیں، لیکن یہ جب ہوگا کہ جب میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ دین و نصیحہ، دین و نصیحہ، دین و نصیحہ، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے۔ ہم نے تو کچھ سمجھا ہی دین کو کچھ اور ہے۔ تو حضرت عمر راتوں کو گشت کیوں کرتے تھے؟
کیوں لوگوں کے گھروں میں اپنے کندھوں پہ آٹے کی بوری رکھ کے لے کے جاتے تھے؟ کیوں انہوں نے جاتے وقت اپنے غلام کو اونٹ پہ سوار کرایا تھا، خود مہار پکڑی ہوئی تھی، غلام کی بھی خیر خواہی تھی؟ کیوں ایک دن رات کو گشت کر رہے ہیں کہ ایک خیمہ زن ہے، اسے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے ڈلیوری ہونے والی تھی، گھر سے اپنی بیوی کو لائے، اس کو خیمے میں بھیجا، باہر اس کے لیے کھانا بنانا شروع کیا۔ جب بیوی نے کہا کہ امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے آپ کے مہمان کو بیٹا دیا ہے، تو وہ چونک اٹھا کہ یہ ان کا خلیفہ ہے۔ وہ اجنبی تھا، مسافر تھا، اسے پتہ نہیں تھا۔ یہ دین کو سمجھنے والے تھے، الدین نصیحہ، الدین نصیحہ، الدین نصیحہ۔ لیکن ہم نے کیا سمجھ لیا کہ میں گدی نشین ہوں، دین یہ ہے کہ لوگ میری ٹانگیں دبائیں، لوگ میری خدمت کریں، میرے پاؤں کے نیچے سے جگہ ٹیشو سے صاف کریں، میں اوپر بیٹھوں، یہ نیچے بیٹھیں۔ یہ کہاں سے کا دین آ گیا؟ اسلام میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ محمد الرسول کی تو سنت یہ ہے کہ خندق کے موقع پہ اگر بقیہ لوگ ایک پتھر باندھا ہے، آپ نے بھوک کی بنا پہ 2 باندھے ہیں۔ جو پتھر کسی طرح ٹوٹ رہا ہے، کدال سے آپ نے خود توڑا ہے۔ ہر کام میں آپ برابر کے شریک ہوتے تھے۔ لیکن ہمارا حال آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔